السلام علیکم، ہوپ سو یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں نان خطائی کی مزیدار ریسیپی۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کپ چینی باریک پیسی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس میں آدھا کپ ہی کوکنگ آئل یا کوئی بھی گھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ میں نے اس میں دیسی گھی جو ہے وہ گرم کر کے ڈالا ہے، اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں صرف ایک چٹکی نمک کی ڈالنی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنا میں نے یہ ڈالا ہے، یہ ایک چٹکی نمک کی اس میں ڈال دی۔ اب اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، کیونکہ میرا یہ نیم گرم تھا تو یہ جلدی سے اسے مکس کریں گے تو ہو جائے گا یہ آسانی سے۔ اور اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے بیکنگ پاؤڈر۔ بیکنگ پاؤڈر ڈالتے ہوئے آپ نے ڈیٹ کا خیال رکھنا ہے کہ اس پہ ایکسپائری ڈیٹ کیا لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اگر آپ ایکسپائر اس میں ڈال دیں گے تو یہ نہیں بنے گا۔ یہ دیکھیں 2025 تک کا یہ ہم اس میں یوز کریں گے، اور یہ پہلے جو میں یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں اس پہ یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، تو ہم نے فریش والا یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدھا چمچ آپ نے اس میں یہ ڈال دینا ہے، اور اسے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے۔ اسے مکس کرنے کے بعد آپ نے لینا ہے 1 کپ میدے کا۔ اس میں آپ نے میئرنگ کا خیال رکھنا ہے، جس کپ سے آپ نے چینی اور آئل ڈالا ہوگا اسی کپ سے آپ نے وہ 1 کپ آپ نے بھر کے ڈالنا ہے میدے کا۔ میدا ڈالنے کے بعد آپ نے کسی اسپیچولا یا کسی وسک سے اسے نہیں مکس کرنا، بلکہ آپ نے ہاتھوں کے ساتھ جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں ویسے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے، اور پھر اس طرح آپ نے چھوٹی چھوٹی بنا لینی ہے۔ یہ سائز اگر آپ، کیونکہ اس پھولنے کے بعد بڑا ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے مطابق جیسے آپ بنانا چاہیں ویسے بنا سکتے ہیں اسے۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک انڈے کی زردی لینی ہے اور اس کے اوپر لگا دینی ہے برش سے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر بادام یا جو بھی ہم پسند کرتے ہیں وہ اس میں لگانے کے بعد یہ جس پلیٹ پہ میں نے رکھی تھی وہ دیگچے کا ڈھکن تھا، تو وہ سیکنڈ والا میں نے لیا تھا، کیونکہ اس سے بڑا جو تھا اس میں ہم نے اسے بنانا تھا، یہ ہم نے اوون میں نہیں بنائی۔ تو میں نے پہلے اس ڈھکن کو جو ہے وہ آئل کے ساتھ گریس کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ نان خطائی رکھی تھی۔ اور اب اس سے بڑے پتیلے میں نے پہلے نیچے سٹینڈ رکھا ہے، آپ نے ایسے ڈائریکٹ نہیں رکھ دینا، اسے جل جائیں گی۔ پہلے سٹینڈ رکھا ہے، سٹینڈ کے اوپر اس ڈھکن کو رکھا ہے، اور پھر اس پتیلے کو بند کرنے کے بعد 5 منٹ تک اسے پکایا، اور پھر سٹک سے ہم نے اسے چیک کیا ہے۔ اگر تو یہ سٹک کے اوپر لگا ہوگا مطلب پھر ابھی پکی نہیں ہوں گی، تو آپ نے 3-4 منٹ اسے اور لگانے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس میں سٹک ڈالنے کے بعد سٹک بالکل نیٹ اینڈ کلین باہر آئی تو مین یہ پک چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسے چیک کرنا ہے، یہ دیکھیں سائڈ پہ ہو رہی ہیں، اس کا مطلب بالکل ریڈی ہے۔ تو آپ نے اسے کسی بھی ڈش یا پلیٹ میں نکال لینا ہے، اور اسے جب تک ٹھنڈی ہو جائیں تب تک اسے آپ نے کسی کنٹینر میں نہیں ڈالنا۔ اگر آپ اسے گرم گرم سرو کرنا چاہیں تو آپ اسے ایسے بھی سرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں، اسے مسٹلی ٹرائی کیجیے گا۔ اور اس میں آپ یہ جو میں نے کچھ بادام رکھے تھے اس کے اوپر ایسے بنائی ہیں، اور کچھ میں نے ایسے بنائی تھی کہ اس کا میں نے پہلے وہ بنا لیا تھا جیسے ہم لوگ بناتے ہیں نا، اس کا ڈو بنا لیا تھا چھوٹا سا، پھر اسے میں نے وہ جو بادام جو ہوتے ہیں اس کو پیسنے کے بعد اس کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا پریس کیا تھا۔ آپ اس میں کوکونٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، تھوڑا سا پریس کر کے دوسری سائڈ رکھ کے اسے پریس کیا، پھر یہ بسکٹ شیپ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ کسی بھی طریقے سے اسے بنا سکتے ہیں، بہت مزے کی بنتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔